مسیح خداوند کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو اس نے میری زندگی کے اندر بخش دیا۔ آج کے کلام کا عنوان ہے گناہ کا اثر۔ پیدائش 3 باب اس کی 10ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کے کلام کا عنوان ہے گناہ کا اثر۔ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی آیت کے اندر ہی لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی۔ خدا نے ابتدا میں جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین کے اوپر اندھیرا تھا اور پانی تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور پھر خدا نے دنیا کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چھٹا دن، پھر 7ویں دن تک، چھٹے دن تک خدا نے ہر ایک چیز کو خلق کیا، پیدا کیا۔ خدا نے آدم کو بنایا، عدن کے اندر خدا نے ایک باغ لگایا، اس کے اندر آدم کو رکھا۔ خدا جب ہر ایک چیز کو بناتا گیا اس نے کہا اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ پھر جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ اور عزیزو، خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ پھر خدا نے اس کی مددگار ہوا کو بنایا، اور ان دونوں کو خدا نے عدن کے باغ کے اندر رکھا۔ خدا نے ان کو شریعت دی، خدا نے ان کو قانون دیا، خدا نے ان کو کہا کہ باغ کے سب درختوں کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ کے اندر ایک درخت ہے، اس کے پھل کو نہ کھانا اور نہ اس درخت کو چھونا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں 3 باب تو 3 باب کے اندر لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے کو خدا نے بنایا تھا، چلاک تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ اسے چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ خدا نے کہا کہ باغ کے تمام درختوں کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ میں ایک درخت ہے، اس کے پھل کو تم نہ کھانا اور نہ کبھی اس کو چھونا۔ لیکن عزیزو، سانپ، کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ سانپ کل جانوروں میں ہوشیار تھا، چلاک تھا، اور کلام کہتا ہے کہ خدا بھی استعمال کرتا ہے نکمے لوگوں کو۔ خدا نے اس جہان کے نکموں، حقیروں، بے وقوفوں اور بے وجودوں کو، لیکن خدا نکمے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہوشیار کو استعمال کرتا ہے، وہ چلاک کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ شیطان نے سانپ کو استعمال کیا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سانپ کل میں ہوشیار تھا، چلاک تھا۔ شیطان نے سانپ کو استعمال کیا، عورت کے پاس آتا ہے،
آدم کے پاس نہیں گیا، سانپ ہوا کے پاس جاتا ہے اور کیا خدا باغ کے کھانے سے منع کیا؟ عورت بہکاوے میں آ گئی، عورت کہتی ہے کہ نہیں، سب درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن باغ اس کے پھل کیا ہے، جس روز اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ سانپ کہتا ہے کہ نہیں، خدا جانتا ہے جس دن تم اس پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب انہوں نے اس کو دیا، عورت نے کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا، آدم کو دیا، اور ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ مرے تو نہیں، جسمانی طور پر موت تو ان کو نہیں آئی، لیکن روحانی طور پر وہ مر گئے، روحانی مردگی کا شکار ہو گئے، روحانی طور پر جو رابطہ خدا کے ساتھ تھا وہ منقطع ہو گیا، روحانی طور پر خدا کے ساتھ جو ان کی خدا کی نافرمانی کی اور خدا کی رفاقت سے دور ہو گئے، خدا کی حضوری سے نکل گئے۔ عزیزو، جسمانی طور پر یہ شخص آدم اور یہ ہوا، یہ دونوں نہیں مرے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ خدا نے ان کو جس کام کو کرنے کا حکم دیا تھا وہ انہوں نے نہ کیا، بلکہ جس کام کا خدا نے ان کو منع کیا تھا انہوں نے وہ کام کیا۔ آج کا انسان اگر وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہوتا ہے، خدا کی فرمانبرداری سے نکل جاتا ہے اور شیطانی کرتا ہے، بات کو نہیں مانتا، تو پھر چاہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کے اندر بھی اس کی زندگی ہو، لیکن کبھی بھی اس کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ان کو گناہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی ہر بات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ جس شخص کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو شخص چوری کرتا ہے اس کو بھی وہ گناہ نہیں لگتا، وہ کہتا ہے گناہ نہیں۔ دغا باز، دھوکہ، فراڈ، یہ جن لوگوں کو یہ گناہ لگتے ہی نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے خدا کی حضوری سے نکل چکے ہیں، خدا کی فرمانبرداری سے باہر کو گناہ نہیں لگتا، اور ان کی آنکھیں روحانی طور پر بند ہو گئی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ آدم اور حوا نے بھی گناہ کیا، جسمانی آنکھیں تو کھلی تھیں، جسمانی موت بھی ان کو نہیں آئی، لیکن روحانی آنکھیں بند ہو گئیں اور گناہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ نمبر 1 جو بات میں نے آپ سے کی وہ ہے گناہ اندھا کر دیتا ہے، اور نمبر 2 جو بات ہے وہ ہے گناہ ننگا کر دیتا ہے۔ اب جو بات ہے تیسرا باب اس کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو آدم نے کہا میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا کہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا تھا۔ ہر روز خدا ان سے بات کرتا، ہر روز خدا ان سے کلام کرتا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب یہ لوگ خدا کی حضوری سے نکل گئے، خدا کی حضوری سے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے حضور سے نکل گئے
اور ان کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا، ان کی روحانی آنکھیں بند ہو گئیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں۔ گناہ ننگا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے تو وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر بھی ننگے ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج دنیا کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پر ننگے ہو جاتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ آدم اور حوا تو جسمانی طور پر بھی ننگے ہو گئے، لیکن آج کا انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی عزت اگر چلی جائے، اس کی دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اگر عزت نہ رہے تو وہ ننگا ہونے کے برابر ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کی اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر بہت عزت ہے، اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے کرپشن کے الزام کے اندر، پکڑا جاتا ہے، اس پر جرم عائد کیا جاتا ہے اور وہ مجرم بن جاتا ہے، تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ ننگا ہونے کے برابر ہے۔ کلام کہتا ہے گناہ ننگا کر دیتا ہے۔ آدم جسمانی طور پر ننگا ہو گیا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اگر آج کا انسان نافرمانی کرتا ہے خدا کی تو شاید وہ ننگا بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کی عزت چلی جائے، معاشرے کے اندر اس کی عزت نہ رہے تو وہ ننگا برابر ہے۔ گناہ خوف پیدا کرتا ہے۔ پیدائش 3 باب اس کی 10ویں آیت کو ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ گناہ خوف پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر اس نے کہا کہ میں ڈرا۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ ہر روز خدا ان لوگوں، آدم اور حوا کے ساتھ خدا ہر روز ان سے بات، ہر روز ان سے کلام، لیکن یہ لوگ کبھی ڈرے نہیں، کبھی ان کے دلوں کے اندر ڈر نہیں آیا، کبھی خوف نہیں آیا کسی بھی قسم کا۔ لیکن جب ان کی زندگی کے اندر گناہ آیا، نافرمانی آئی، تو کلام کہتا ہے کہ آدم نے کہا کہ میں ڈرا، مجھے خوف آیا، میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا۔ کوئی اگر اس کے دل کے اندر کوئی خوف ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، تو پھر گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر خدا کا خوف اس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر وہ گناہ کرے گا، اور پھر شیطان کا خوف، شیطان اس کے دل کے اندر کرے گا۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ ہے گناہ کے اثر کو دور کرنا۔ اب گناہ کے اثر کو دور کس طرح کیا جاتا ہے؟ جب ہم پیدائش 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے انجیر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ یہ دنیا کے اندر پہلے انسان ہیں، آدم اور حوا، جن کی زندگی کے اندر جب گناہ آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا۔ انہوں نے محسوس کیا، پہلی کوشش کی کہ انہوں نے انجیر کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور اپنے ننگے پن کو ڈھانپا، لیکن بھرے تھے وہ ننگے پن کو ڈھانپے رہتے، لیکن پھر آج کا انسان اگر چاہے بھی دور کر سکوں، کے اندر بہت سی قومیں، بہت سے مذاہب رات کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جو صدقے دیتے ہیں، جو نذرانے دیتے ہیں، بہت سے لوگ چرچز کے اندر دعائے یقی دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی دعا نہیں کرتے، کبھی کلام نہیں پڑھتے، صرف دعائے یقیاں، ہدیے، نذرانے
خیرات، قربانیاں، یہ سب کچھ گناہ معاف نہیں کروا سکتی۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر قربانیوں کا ذکر ہے۔ انسان گناہ کرتا پھر قربانی دیتا۔ خدا چاہتا ہے کہ جس انسان کو اس نے مٹی سے بنا کر اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا، خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ خدا نے جہنم کی آگ کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور پھر اس کے اندر اپنا دم پھونکا، اس کو جیتی جان کیا اور پھر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے۔ خدا نے جہنم کو اس لیے نہیں بنایا انسانوں کے لیے، خدا نے تو جہنم کو بنایا تھا شیطان کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے، اس کے کرندوں کے لیے اور اس کے پیروکاروں کے لیے۔ خدا نے تو کبھی اس لیے انسان کو نہیں بنایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان بچ جائے، اور بہت سارے لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم جنت کے اندر جائیں، ہم خدا کی بادشاہی کے اندر جائیں۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے، جنت فردوس کے اندر جانے کے لیے صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وسیلہ یسوع مسیح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے خدا نے چمڑے کے کرتے آدم اور حوا کو پہنائے، اور چمڑے کے کرتے پہنا کر خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا۔ اب جب ہم پیدائش 3 باب اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ انسان نے اپنی کوشش کی، انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ انسان آج کا بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤں، فردوس میں داخل ہو جاؤں، کسی طریقے سے میں خدا کی بادشاہی میں پہنچ جاؤں۔ بہت سارے طریقے آج کا انسان استعمال کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں، مسیح خداوند نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس انسان نے بھی، آدم اور حوا نے کوشش کی کہ ہم اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکیں، لیکن ناکام رہے۔ خدا نے ان کا انتظام کیا، خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ آخر یہ چمڑا کہاں سے آیا؟ خدا نے کسی جانور کو ذبح کیا ہوگا اور پھر اس چمڑے کو لے کر ان کے کرتے بنا کر خدا نے آدم اور حوا کو پہنائے۔ اور یہ جو چمڑے کے کرتے پہنائے اور یہ جانور کو ذبح کیا، غور کریں، یہ خدا کے برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے خدا کا ذبح کیا ہوا برہ بنی نوع انسان کے لیے اس نے مقرر کر دیا تھا۔ اور یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت نے جوش مارا اور اس نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب کسی بھی قسم کی نیکی کے کام، کسی بھی قسم کے صدقے خیرات، کسی بھی قسم کی ہدیے دیکیے نذرانے اور یہ خدا تک نہ پہنچا سکے، تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا اور بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ اس نے اپنے خون سے دے دیا تاکہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کرے۔ بنی نوع انسان جو گناہ اور ظلم اور بدکاری اور حرام کاری اور شہوت پرستی اور ہر قسم کے جھوٹ، فراڈ اور ہر قسم کے نوسر بازی، ہر قسم کی گناہ کی علت کے اندر مبتلا تھی، اس بنی نوع انسان کو بچانے نے جوش مارا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا، اور تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، اگر
آپ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو واحد سہارا، واحد ذریعہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت فردوس میں داخل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام ہمیشہ کی کتاب حیات کے اندر لکھے جائیں، تو پھر واحد میرا اور آپ کا مسیحا، نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے اپنا خون بہا دیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ ہماری خطائیں مٹائی جائیں، تاکہ ہمارے تمام گناہ غلطیوں خطاؤں کو مٹایا جائے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیجئے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔